قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تم لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر فرمایا کہ تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ یہ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت میں استنصت الناس کے لوگوں کو خاموش کرو، اس سے معلوم ہوا کہ جب قرآن و حدیث سنایا جائے تو خاموش رہ کر سنا جائے۔ علماء کرام نے اس سے استدلال فرماتے ہیں کہ عوام اور متعلمین پر لازم ہے کہ علماء کے کلام اور خطاب کے وقت سکوت رکھیں، کیونکہ یہ علماء انبیاء کے ورثاء ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے 5 درجے ہیں۔ سب سے پہلا استماع، کان لگا کر سننا، پھر دوسرا ہے انصت، خاموش رہنا، تیسرے نمبر پر یاد کرنا، چوتھے نمبر پر عمل کرنا، 5ویں نمبر پر اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ اب ہم ذرا سنیں، سوچیں، غور کریں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا جاتا ہے تو کیا ہم دل کے کانوں سے سنتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، یا اس کو یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے بعد عمل کرنے کی بھی نیت کرتے ہیں، یا آگے اس کی نشر و اشاعت کا بھی کوئی جذبہ ہوتا ہے؟ تو یہ 5 درجے ہیں علم کے، تو ان میں سے سب پہ عمل کرنا ہماری دین دنیا کی خیر و برکت اور ترقی کا ذریعہ ہے، اور کل قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ اس ارشاد میں لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بن جانا، اس جملے کے محدثین نے کئی مطالب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ مثلا یہ کہ مسلمان کا جو حق ہے تو حق ادا کرنے کی بجائے اس کو قتل کرنے لگ جائے۔ یہ دیکھا گیا ہے، جب کوئی حق کا اپنا مطالبہ کرتا ہے تو لوگ سیخ پا ہو جاتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو یہ پھر ناشکری ہے۔ تو اس ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کافر ہونا یہاں حقیقتاً نہیں ہے، بلکہ لغوی معنی کے لحاظ سے یعنی ناشکری کرنا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حلال سمجھ کر قتل کرنے لگو، اس سے آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے متعمدن فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی کو جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر سوچی سمجھی سکیم کے تحت ہوش و حواس کے ساتھ کسی کو قتل کیا تو اس کا بدلہ تو جہنم ہے۔ حلال سمجھ کر قتل کرنا یہ کافر بننے کے مترادف ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ قتل کرنا یہ آدمی کو کفر کی طرف لے جاتا ہے اور سوء خاتمے تک پہنچا دیتا ہے، بری موت اور برے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ قتل کرنا مسلمانوں کو یہ کافروں کا عمل ہے، تم کافروں والا عمل میرے بعد شروع نہ کر دینا۔ آج ذرا دیکھا جائے سیاسی طور پر ایک پارٹی والا دوسرے پارٹی والے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیتے ہیں۔ خدا را
اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، وہاں کوئی پارٹی کا قائد نہیں چھڑوائے گا، وہاں سفارش اور شفاعت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سننے کی، سمجھنے کی، یاد کرنے کی، عمل کرنے کی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔